روزہ رکھنا، گناہ سے بچنا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رمضان شریف میں ایک گناہ، یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے، اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، 80% حضور کے غلام رہتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے، مراد آباد، سنبل، ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا۔ کیا بازار سجتے ہیں، کیا افطار لگتی ہے، لیکن یہ بازار ہے۔ اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ روزہ رکھنا، ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد، سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا، زیادہ اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو تہجد، دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو۔ اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں، پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو۔ لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں، ضرورت کے تحت رہتے ہو، اچھی بات ہے۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا، آپ آن لائن ہو۔ افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا، آپ آن لائن ہو۔ رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ، 1 بار درود شریف پڑھو، 70 بار درود کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کے لیے تیاری، ابھی سے توبہ کرو، استغفار کرو، آج سے پہلے جو ہوا، جو گناہ ہوئے سب سے معافی مانگو، توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو۔ آخرت کو بھول چکے ہیں لوگ، آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے، پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیتیں قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا، قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کس شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی، اللہ اکبر، لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے، حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरो दर गिरो निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी? दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा? जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसिफ ज़दा हैं, हालांकि वो आसिफ में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसिफ ज़दा हैं, वो आसिफ ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा, जब कोई बंदा हज के लिए जाए और
सफर हज में मर जाए, अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है, अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो, अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है? मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था, सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा? एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफले में कोहराम मच गया, पूरा काफला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता। सफर हज में मरने वाला, इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं। 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग
اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے، اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے، اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور، ممبر والے بھی غور، اور بھائی خاموشی اختیار کریں، ذرا خاموشی اختیار کریں۔ مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے، آمین آمین۔ لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا، مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے۔ کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، وہ بیمار تو پڑنا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے۔ دیکھیے جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے، اتنا یاد رکھیں۔ ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو 72 وفادار چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 22,000 کا نام نہیں ملتا، توجہ، 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں۔ ان کا نام ملتا نہیں، ان کا نام مٹتا نہیں۔ وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے، اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دھیان سے سنو، غور سے، 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے۔ ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے عمل کرو، ہم منع نہیں کرتے۔ ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا، نہ، مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا، یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ، جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے
بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا۔ جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں، تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے۔ میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے۔ میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر، جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر۔ جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی، جی جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو۔ کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت۔ سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو۔ سبحان اللہ۔ سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو۔ ہم بھی سیر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سیر کی۔ جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی۔ ماشاءاللہ۔ حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں، الگ الگ روایت ہے، موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں، تین کا بھی ذکر ہے۔ حضور کے سامنے دو چیزیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا۔ توجہ، جی۔ سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا، دونوں میں سے جو چاہو پیو۔ اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے۔ آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے۔ سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے۔ عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں۔ جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب، حضور نے شراب نہیں پیا، حضور نے دودھ پیا۔ حضور نے دودھ پیا۔ جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا، شراب نہیں پیا، اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا، بتا دیا میرے امتیوں ہم سیر کے لیے نکلے، شراب چھوڑ کر دودھ پیا، تم بھی نکلنا، شراب کو ہاتھ مت لگانا، دودھ پیو تو جائز ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار بندی۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ، منع نہیں ہے، سمندر دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں، حضور جا رہے تھے مسجد اقصی، حضور جا رہے تھے مسجد اقصی، ایک نے کہا میری طرف دیکھیں، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا۔ دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا۔ تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، نہیں دیکھا۔ حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی، شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے، نظر نہیں بھٹک رہی ہے، نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے۔ جب مسجد اقصی پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا، اس بڑھیا کو نہیں دیکھا۔ وہ بڑھیا جانتے جو بن سور کا سچ سور کے آئی تھی کون تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو؟ حضور نے میں نہیں دیکھا۔ اب وہ کون تھی؟ کون تھی؟ وہ دنیا تھی، دنیا۔ دنیا بڈھی ہو گئی ہے، بن سور کر آئی ہے بڈھی، آپ نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی،
پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں، وہ یہودیوں کا دائی تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ وہ عیسائیوں کا دائی تھا جس نے متوجہ کیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ وہ مجوسیوں کا دائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی، لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ تو بھائیوں، ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے، گانے سنتے ہو وہ منع ہے، حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے۔ اسلام کہتا ہے انجوائے کرو، حرام کام مت کرو۔ میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں، عثمان غنی مالدار ہیں، اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی، اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ مال کی برکت ہے۔ تو مال اگر مسجد میں دو سبحان اللہ، مدرسے میں دو سبحان اللہ، ماں باپ پہ خرچ کرو سبحان اللہ، بھائی بہنوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ، غریب یتیم مسکینوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ۔ لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، فرعونی سوچ ہو، نمرودی سوچ ہو، قارونی سوچ ہو۔ اب تھوڑا غور کرو، میں جو کہہ رہا تھا، ماحول بن چکا، تھوڑا سن لے، اچھا ماحول بن گیا، تھوڑا سن لے، سننے کا ماحول بن گیا۔ ہاں، ایک تقریر کے بعد ہمارے بھائی حضرت علامہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ تیرا ہی حوصلہ ہے کہ اتنی چیخ چلاٹ میں تو بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا بولوں، اس لیے کہ میں تو ایک ہی کے لیے بولتا ہوں، مجمع سینکڑوں کا ہو، ہزاروں کا ہو، اور شکر کے طور پہ لاکھوں کے مجمع میں بھی میں نے بولا ہے، بولتا ہوں، لیکن بولتا ہوں ایک ہی کے لیے، بس ایک ہی کے لیے۔ تم کتنا ہی شور کر لو، اس ایک تک میری آواز پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ایک ہے میرا اللہ، اور وہ ایک ہے اس ایک کا ایک گنبد خضرا کا مکی، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، راگنی اچھی نہیں۔ آپ کتنا بھی چلائیں، ڈسٹرب کریں، میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا، کیونکہ میری توجہ اس ایک کی اور اس ایک کے ایک کی طرف ہے نا۔ لیکن اگر آپ کی توجہ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ میری بھی بگڑی اور میرے ساتھ آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ اور میں خوش ہوں، مراد آباد کے گرد و جوانب میں لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، اچھا جمع ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں حضور صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، حضرت علامہ مفتی اجمل سنبلی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلاف نے محنت کی ہے، ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے آتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ اگر اسلاف نے پودے نہ لگائے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے آئے ہو، سن لو، ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے، میری بھی بگڑی بن جائے۔ یہ مال 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 میں ڈوبے ہو، تصور کرو 5 کروڑ کا بنگلہ ہو، 10 کروڑ کا بنگلہ ہو، کتنا بھی قیمتی پلنگ ہو، ساگوان کا بنا ہو، اس کا بنا، اس کا بنا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سیریس ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، صحیح کہنا، وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہے نا۔ دیکھو یہ اللہ کی آزمائش، امتحان ہے، اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرائے کا ہوتا ہے۔ بہت گھمنڈی آدمی ہے، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتی، دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے، عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے۔ بھائیو سوچو نظر، میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں، جوانوں سوچو، تم قوم کا مستقبل ہو، تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو، دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو، بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے۔ نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان کرائے کی
بیڈ پر آ کے پڑ گئے، جس کا کرایہ 5,000 ہے، 10,000 ہے، 25,000 ہے، کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے، لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا، نمبر 1۔ نمبر 2، بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10 بائی 10 یا 20 بائی 20 سے زیادہ کا نہیں ہے۔ نمبر 3، کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں، کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں، سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ یہی ہے۔ اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ، ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں؟ کس پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس پر اترا رہے ہو؟ یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا۔ دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے۔ ظالم سوچ، یہ مال کی حیثیت، مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے؟ مال سے بڑا غدار کوئی ہے؟ اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا، اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا، ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا، ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی، یہ تیرے مال کی اوقات ہے؟ ارے کاش تو مال بھی کماتا لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا، گھمنڈ نہیں کرتا، مال کماتا زکات دیتا، مال کماتا نماز پڑھتا، مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا، مال کماتا حج عمرہ کرتا، مال کماتا لوگوں کو کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا۔ لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا۔ ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا، بس 2 باتیں، آخری کی 2 باتیں، ایک اور ایک سنیں۔ ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا، ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوا۔ اہل ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بہت دکھ کی بات ہے، ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے بس۔ ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں، معیار بھی ممبر کا ختم۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی، ممبر پہ چڑھتی نہیں۔ حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی، کوئی ممبر پہ نہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں، انا للہ اللہ رحم کرے۔ ایک اور ایک 2 بات سنے، بات ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ، وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا، مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا، بادلوں کو، اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ، جہاں چاہو برس جاؤ، تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی۔ اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید۔ حج کے لیے جب نکلا نا وہ، یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا، یہ دنیا کے حکمراں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 25 لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ بچے ہیں۔ اس کو دیکھو، یہ گرین قالین، یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں۔ فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو۔ ہارون رشید، غور کیجئے، تاریخ ہے، تاریخ کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا۔ غور کریں، اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا، انڈیا میں کیا سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا، برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ گھمنڈ مت کیجئے، ہم سے مالدار لوگ گزر چکے ہیں۔ اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا، کتنا کر و فر والا تھا۔ میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا، ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں،
لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، توجہ کرنا. اتنا بڑا کروڑ والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ بادشاہ اڑگم جڑگم کہتے تھے، لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو خاطر میں لاتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا، جو خاطر میں لاتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہوتے، جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا، بادشاہی کو بھی نہیں لاتا، بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے. بس محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات. او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے، بہلول نے. ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں. اچھا، لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے. بہت خون پیے ہو ہے نا، آپ بھی بہت خون پیو. بہن کا خون پیا، حصہ دبایا، حج کو جا رہے ہو. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے. واہ بھائی واہ، کیا حج ہے. بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں. پوری مسجد بنائی، اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت. انہوں نے مسجد بنائی، ان کے لیے اللہ نے محل بنایا. پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا. مسجد بنانا فرض نہ تھا، بھائی کا حصہ دینا فرض تھا. ہے نا؟ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، بہن کا حصہ دینا فرض. دبا رہے ہو، خوب دبا رہے ہو، دبا لو. خون چوس رہے ہو. خون پینے والوں، او لوگوں کا خون پینے والوں، خون پی رہے ہو. خون. میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے. خون سے. روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو. خون پیتے ہو. کھجور نہیں کھاتے، مکے مدینے منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے. حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. واہ زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو، غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال
हारून से बहलूल ने कहा, मैं बहलूल की बात नकल कर रहा हूँ, हारून की कोई तौहीन नहीं करो, अगर कोई हारून का चाहने वाला हो तो प्लीज वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, मैं सिर्फ हारून की बात इबरत के, और जो बात इबरत के तौर पे कही जाती है कोई बेहदरी नहीं। तो क्या लोगों का खून चूस के, बादशाह था ना भाई, खून चूस के जा रहा है आज को। हारून ने कुछ नहीं कहा, और बहलूल ने कहा बड़ा घमंड है ना तेरी हुकूमत पर, अब भी सुनो आप, बहुत घमंड है तुझे अपनी हुकूमत पे, और तो होना भी चाहिए। बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती है, पर मैं तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा भी नहीं है, गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था हंसा, जैसे हम लोग की बात पे भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हुए हैं, दौर इतना तरक्की कर गया, ये अभी तक यही करते हैं, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिज्जे खा रही है, अभी ये कब्र के बिच्छुओं को लेके बैठे। ठीक है जो कहना है कह लो, लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिज्जा खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो, कब्र में जाओगे, जिसके लिए नबी ने जो कह दिया सो वही हो करके रहेगा। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा की नहीं है, बड़ा घमंड मत कर, इतरा मत। उसने कहा एक गिलास पानी कहाँ का, ये बता। हारून को कहा बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे वमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आगे कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा, बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी। वो पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत मांगता हूं तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूं, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। हारून ने कहा ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहां हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा। तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा। कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है। बताओ हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने, कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्यास करते हैं, हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं, कितने लोग जुलूस करते हैं, बोलो है, कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं। बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर, फिर कह रहा हूं तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे
رسالت ان کے نام فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف۔ اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے ہیں تیسرا گروہ، تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے ذرے دکھائی دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک باریک ذرے۔ اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں۔ اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار، نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا۔ ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، میں چودھری، چودھری کا بیٹا، میں مالدار، مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھا، پڑھا لکھے کا بیٹا، علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا۔ اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں، عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں، جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول۔ کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کرتے؟ بھائیوں قدر کرنا چاہیے۔ یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے۔ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگوں کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپکے چپکے سننے لگا، اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی۔ ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ، کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کرو۔ آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھیں۔ آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتی ہے، اتنا یاد رکھیں۔ اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا، اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس کا خیال رکھا جائے، بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں، دو آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں، یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے،
اس کی نوست بھی بری ہے، اس کی نفاست بھی بڑی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں یہ دو آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو، کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے۔ اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے۔ لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ میرے جوانوں، اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا، تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے، بے مقدار، اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں، اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائی، سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے، اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے، امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی، آج سے 900 سال پہلے، اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام غزالی کے استاد تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں، تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ ہاں، یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے، گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے ہیں، چمک ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں۔ جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں، ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے۔ ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے، اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے، غوث پاک طاقتور، غریب نواز۔ جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں۔
رات رات بھر مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا۔ ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، الحمدللہ۔ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے۔ جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت۔ اور مولا علی کیسے طاقتور، سن لو، غور سے سنو۔ ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی۔ کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا گرائی؟ ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا ہے۔ چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا، لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے۔ مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی۔ میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں؟ میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے۔ علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ۔ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے۔ اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے، الحمدللہ۔ اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں۔ تو آخری بات جو کہنے چلا تھا، کیا وہ نوجوان پہلوان تھا، بازو موٹے موٹے تھے، گھمنڈ میں اترا کے چل رہا تھا۔ اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں، اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل۔ اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہے۔ کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ بس میری بھی گزارش یہی ہے، ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اتنا ناپاک، اتنا ناپاک، اتنا ناپاک، زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک، لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے، اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے، اتنا ناپاک۔ اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے، اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے، کوئی سڑی ہوئی، اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں، سڑی ہوئی نہیں، بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا۔ اگر خدا کو منا لیا